اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر رمضان یفضلہ علی الشہور وقال من قام رمضان ایمانا واحتسابا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، رواہ النسائی وابن ماجہ والبیہقی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کا ذکر فرمایا۔ ذکر رمضان، رمضان شریف کا ذکر فرمایا۔ یفضلہ علی الشہور، اور رمضان کی فضیلت دوسرے مہینوں پر بیان کی، یعنی یہ بیان کیا کہ رمضان جیسا مہینہ کوئی مہینہ نہیں، اور رمضان سارے مہینوں سے افضل، اعلیٰ اور بالا ہے۔ رمضان کی شان نرالی ہے، رمضان کا مقام نرالا ہے، اور رمضان کی برکات دوسرے مہینوں کی برکات سے افضل ہے، یعنی رمضان کی فضیلت دوسرے مہینوں پر بیان کی۔ اور مزید فرمایا کہ من قام رمضان، جس نے رمضان میں قیام کیا، ایماناً حالت ایمان میں، واحتساباً اور اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خرج من ذنوبہ، وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکل جائے گا کہ یوم، جیسے اس دن تھا، والدت امہ، جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ جب وہ دنیا میں آیا تھا تو بالکل گناہوں سے پاک تھا، صاف تھا، اجلا تھا، شفاف تھا۔ فرمایا تم ماہ رمضان کے روزے رکھو، حالت ایمان میں رکھو، اخلاص کے ساتھ رکھو، تقوی اور طہارت کے ساتھ رکھو، باطنی اور ظاہری طہارت، پاکیزگی اور مقدس پن کے ساتھ رکھو، اور اللہ کی رضا کے لیے رکھو، تو تمہارے سابقہ سارے گناہ مٹائے جائیں گے، اور تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے اسی دن آج تمہاری پیدائش ہوئی ہے، اور آج تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے۔ تو اندازہ کر لے کہ ماہ رمضان بندے کو پاک کر دیتا ہے، ماہ رمضان بندے کو صاف کرتا ہے، ماہ رمضان بندے کے گناہوں کو مٹاتا ہے، ماہ رمضان بندے کے دل کو خدا کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، ماہ رمضان بندے کے باطن کو صاف کر دیتا ہے، ماہ رمضان بندے کے معاملات کو شفاف کرتا ہے، ماہ رمضان بندے کو تزکیہ باطن عطا کرتا ہے، ماہ رمضان بندے کو پاکیزہ سوچ عطا کرتا ہے، ماہ رمضان بندے کو نور ایمان دیتا ہے، ماہ رمضان بندے کو نور ایقان دیتا ہے، ماہ رمضان بندے کو نور یقین عطا کرتا ہے، ماہ رمضان بندے کے اندر ذوق عبادت پیدا کرتا ہے، ماہ رمضان بندے کے اندر ذوق اور شوق عبادت پیدا کرتا ہے، ماہ رمضان بندے کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پہ بٹھا دیتا ہے۔ ارے ماہ رمضان خدا کے ساتھ ٹوٹا ہوا تعلق دوبارہ بحال کروا دیتا ہے، ماہ رمضان بندے کو فرشی ہو کر عرشی بنا دیتا ہے، ماہ رمضان خدا کا قرب عطا کرتا ہے، ماہ رمضان بندے کو انوار الہیہ عطا کرتے ہیں، ماہ رمضان بندے کو تجلیات خدا عطا کرتے ہیں، ماہ رمضان میں بندے کا رزق بڑھایا جاتا ہے، ماہ رمضان رحمتوں، برکتوں، عطاؤں، مغفرتوں، بخششوں، عطاؤں اور جود و سخا کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان صبر کا، تحمل کا، برداشت کا، بردباری کا، حلم برداری کا، اخوت کا، بھائی چارے کا، اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان کی شان نرالی ہے،
اور ماہ رمضان کا مقام نرالا ہے. تو ماہ رمضان بے مثال مہینہ، لاجواب مہینہ، باجمال مہینہ، باکمال مہینہ، عطاؤں سخاؤں، جود و کرم اور داد و دہش اور انعام و اکرام کا مہینہ ہے. تو اس حدیث میں دیکھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کی سپریمیسی، گریٹنس، ڈگنیٹی، ریسپیکٹ، آنر، پرائمنس، سینیورٹی، اس کو خود بیان کیا اور فرمایا یفضلہ علی الشہور، کہ ماہ رمضان کی فضیلت دوسرے مہینوں سے اعلیٰ ہے. اور پھر فرمایا جو اس مہینے میں ایمان کے ساتھ روزے رکھتا ہے اور اخلاص کے ساتھ روزے رکھتا ہے تو وہ گناہوں سے اس طرح نکل جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے. مراد کہ وہ پاک صاف اجلا اور شفاف ہو جاتا ہے اور سابقہ گناہ بھی اس کے مٹائے جاتے ہیں. According to Hazrat Abdul Rahman bin Auf, may Allah be pleased with him, said that the Holy Prophet, peace be upon him, remembers the month of Ramadan and narrated and stated the supremacy, seniority, primeness of the month of Ramadan over other months, and again said any Muslim who performs, who exercises, who keeps fasting with belief and sincerity, dedication, devotion, piety, purity of heart, and for the sake of Allah dignified Almighty, so that person, that Muslim will be purified, purgated from each and every sort of sin, crime, mistake, error and flaw. As today his mother gives birth to him. Narrated by Imam Nasai, Imam Bahqi, Imam Nisai, Imam Ibn Majah, Imam Bahqi alayhi salam. So the month of Ramadan has a lot of blessings, mercies, forgivenesses, graces, bounties. So the month of Ramadan has a lot of greatness, supremacy, primeness, seniority over other months. Not a single month can compete with the month of Ramadan. The month of Ramadan will give you energy, power. The month of Ramadan and the fasting of Ramadan will purify your heart, mind, inner parts, and your deeds, your actions, your thoughts, your concepts, your notions, your speculativenesses. So the fasting of month of Ramadan will give you energy, power, potentiality, ability and capability to do anything, to do any act which leads to paradise, Eden and heaven, which leads to the presence of Allah dignified Almighty, which leads to the closeness and proximity of Allah dignified Almighty. The fasting of month of Ramadan will give you tawfiq to worship so much with dedication and devotion, with love of Allah dignified Almighty. The fasting of a month will end your sins, your mistakes, your errors, your mischiefs. The fasting of month of Ramadan
will give you nearness and closeness of Allah the Almighty. So the month of Ramadan, the fasting of month of Ramadan will give you satisfaction of heart, satisfaction of mind, satisfaction of soul, satisfaction of mystification, satisfaction of inner parts of your body. The fasting of month of Ramadan will give you purity, peace, tranquility of mind, purification, safety. The fasting of month of Ramadan will give you the power to avoid any sort of sin. The fasting of month of Ramadan will give you energy to help, assist, cooperate, collaborate, and to support depressed, oppressed, homeless people, poor people, destitute people. The fasting of month of Ramadan will give you tawfiq to spend a lot of money in the way of Allah dignified Almighty. So the fasting of month of Ramadan will give you tawfiq to do miraculous actions, to do miraculous deeds in a short span of time. So this is the blessing of month of Ramadan, and this is the grace of the fasting of month of Ramadan. So we should have fasting in the month of Ramadan with belief, conviction, and sincerity, pietiness, fairness of Allah dignified Almighty. Then we will be able successful in both worlds, in this world and hereafter this world. May Allah bless you, may leave you long, may Allah give you tawfiq to perform, to have the fasting of month of Ramadan with conviction, belief, and sincerity. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.